ایک دور تھا جب پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کا نام نورپور تھا۔ یہ گاؤں اپنے سادگی پسند اور ایمان والے لوگوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی تھی جو سالوں سے اس علاقے کی رونق تھی۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث کو بچپن ہی سے دین کا شوق تھا، مگر اس کے حالات بہت سخت تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا، جانوروں کو چرنے لے جاتا اور رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تھا۔ اس سب کے باوجود اس کی والدہ اسے ہمیشہ نماز، ذکر اور سچائی کی تلقین کرتی رہتی۔ وہ کہتی تھی، بیٹا، دنیا کی کامیابی محنت سے ملتی ہے، مگر آخرت کی کامیابی صرف نیت کی صفائی اور اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ حارث یہ باتیں سن کر مسکراتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا کہ اللہ اسے بھی نیک بندوں میں شامل کرے۔ ایک دن گاؤں میں خبر ملی کہ آس پاس کے علاقوں میں قحط پڑنے والا ہے۔ بارش برسنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کھیت سوکھ گئے تھے اور جانور بھی کمزور ہونے لگے تھے۔ گاؤں والے اس آزمائش سے پریشان تھے۔ سب نے دعا پر زور دینا شروع کیا۔ حارث بھی ہر روز تہجد میں روتا اور کہتا، یا اللہ، ہم سب گناہگار ہیں، مگر تو رحمت والا ہے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ وقت گزرتا گیا، پریشانی بڑھتی گئی۔ ایسے وقت میں لوگوں کے دلوں کا حال ظاہر ہونے لگتا ہے۔ کچھ لوگ شکر کرنا چھوڑ کر شکوہ کرنے لگے، جبکہ کچھ لوگوں کا ایمان کمزور پڑنے لگا۔ لیکن حارث کی والدہ ہمیشہ کہتی، بیٹا، یاد رکھو، مشکل وقت انسان کا ایمان پرکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حارث اپنے ارد گرد لوگوں کو گرتے ایمان کے ساتھ دیکھتا اور دل ہی دل میں فیصلہ کرتا کہ وہ کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوگا۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، گاؤں کے کنارے سے ایک بوڑھا مسافر گزرا۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے، قدم تکے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانا سا عصا تھا۔ گاؤں والے اسے دور سے دیکھ کر محتاط ہو گئے، لیکن حارث کے دل میں نرمی تھی۔ وہ فوراً بھاگ کر مسافر کے پاس گیا، اس کا بوجھ تھاما اور کہا، بابا جی، آئیے، ہمارے گھر تشریف لائیے، آپ تکے ہوئے لگتے ہیں، آرام کر لیجئے۔ مسافر نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ تیرے دل کو نور سے بھر دے، آج کے زمانے میں اس سے دل کہاں ملتے ہیں۔ حارث اسے گھر لے آیا۔ اس کی والدہ نے کھانا پیش کیا اور مسافر کی عزت و تکریم کی۔ مسافر دیر تک قرآن کی آیت سناتا رہا اور نصیحتیں کرتا رہا۔ رات گئے اس نے حارث کو بلا کر کہا، بیٹا، میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، سب سے قیمتی چیز دل کی صفائی اور نیت کی پاکیزگی ہے۔ اگر یہ کھو جائے تو انسان کچھ بھی حاصل کر لے، اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ حارث نے اسے پوری توجہ سے سنا اور اس کے دل میں مسافر کی باتیں اترتی چلی گئی۔ اگلی صبح مسافر نے جانے سے پہلے حارث کو ایک چھوٹی سی جلد بند کتاب دی۔ وہ کتاب بظاہر عام تھی، نہ کوئی نقش و نگار، نہ کوئی قیمتی جلد۔ مسافر نے کہا، یہ کتاب دنیا کا خزانہ نہیں رکھتی، لیکن دل کو جلا دینے والا نور رکھتی ہے۔ اسے پڑھو گے تو سمجھو گے کہ اصل دولت کیا ہے۔ مسافر چلا گیا، مگر اس کی بات دل پر نقش ہو گئی۔ حارث رات کے وقت چراغ جلانے کے بعد کتاب کھولتا اور پڑھتا۔ یہ کتاب کسی بزرگ عالم کی تحریر تھی۔ اس میں ایمان، صبر، دعا، شکر اور انسان کے اصل مقصد کے بارے میں گہری باتیں لکھی تھی۔ ایک مقام پر لکھا تھا، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہو، وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے راستے ایسے کھول دیتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی والدہ، اپنی دعاؤں اور مسافر کی نصیحتیں یاد آئی۔ ادھر گاؤں میں قحط بڑھتا جا رہا تھا، لوگ ہمت ہارتے جا رہے تھے۔ کچھ نے تو دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت شروع کر دی تھی۔ ایک رات گاؤں کے بزرگوں نے اعلان کیا کہ سب لوگ صبح مسجد میں جمع ہو، اجتماعی دعا کی جائے گی۔ حارث پوری رات نہیں سویا۔
وہ کتاب میلے کا ہر لفظ دہراتا رہا۔ فجر کے وقت جب مسجد میں لوگ جمع ہوئے تو سب کے چہرے پریشان تھے۔ امام صاحب نے رونے والے لہجے میں دعا کی، پھر سب نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ حارث بھی آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگا، اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، مگر تیرے در کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، ہماری کمزوری کو اپنی رحمت سے ڈانپ لے۔ اسی وقت آسمان پر بادلوں کا ہجوم ہونے لگا، ہوا چلنے لگی، بادل گرجے اور کچھ دیر بعد بارش برسنے لگی۔ پورا گاؤں خوشی سے چیخ اٹھا، بچے باہر نکل آئے، عورتیں دعا کرتی رہیں، مرد سجدے میں گر پڑے۔ یہ حارث کی زندگی کا سب سے خوشی بھرا لمحہ تھا۔ گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی، کھیت سرسبز ہو گئے، جانور تندرست ہونے لگے۔ حارث ہر دن کتاب پڑھتا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے دل میں نور پیدا ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ گاؤں کے باہر بیٹا کتاب پڑھ رہا تھا کہ وہی بوڑھا مسافر دوبارہ نظر آیا، مگر اس بار وہ پہلے سے زیادہ پرسکون اور روشن چہرے والا لگ رہا تھا۔ حارث فوراً کھڑا ہو گیا، بابا جی، آپ دوبارہ ہمارے گاؤں آئے، کیا آپ پہلے بھی یہاں سے گزر رہے تھے؟ مسافر نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، میں دنیا کا مسافر نہیں، میں دلوں کا مسافر ہوں۔ میں وہاں جاتا ہوں جہاں اللہ کسی کے دل سے خیر پیدا کرنا چاہے۔ تم نے مسافر نہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر میرا اکرام کیا اور اللہ نے تمہارے گاؤں کی آزمائش دور کر دی۔ حارث حیران رہ گیا۔ مسافر نے مزید کہا، یاد رکھو، انسان کی نیکی اس کے سامنے واپس ضرور آتی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ بلائی کرو تو سوچ کر کرو کہ وہ اللہ کے لیے ہو۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن مسافر نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اب تمہاری زندگی کی نئی منزل شروع ہو رہی ہے۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، دلوں میں امید جگاؤ اور کتاب میں لکھی ہر بات کو اپنا عمل بنا لو۔ اتنا کہہ کر مسافر آگے بڑھ گیا اور دھیرے دھیرے پہاڑی کی طرف چلتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کچھ سال گزر گئے۔ حارث اب ایک نوجوان عالم بن چکا تھا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے، مشورے لیتے، اپنے دلوں کی پریشانیاں بتاتے۔ وہ سب کو نرمی سے سمجھاتا کہ دل کی اصلاح ہی سب مسئلوں کا حل ہے۔ حارث نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جہاں بچوں کو قرآن، نماز، اخلاق اور سچائی سکھائی جاتی۔ اس کے ہر سبق میں وہی بات شامل ہوتی جو مسافر نے کئی سال پہلے کہی تھی، اصل دولت دل کا نور ہے جو اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ گاؤں والے حارث کو عزت کی نظر سے دیکھتے، اس کی دعا، اس کی گفتگو اور اس کا کردار گاؤں کے لوگوں کے لیے رہنمائی بن گیا۔ حارث ایک دن ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور زیر لب کہا، یا اللہ، تو نے مجھے کچھ بھی نہ ہونے سے بہت کچھ دے دیا، تو نے میرا دل زندہ کر دیا۔ اسے اچانک وہ مسافر یاد آیا جس نے اسے وہ کتاب دی تھی۔ وہ سوچنے لگا، کیا وہ مسافر واقعی ایک عام انسان تھا یا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی بندہ؟ اس سوال کا جواب اسے کبھی نہ ملا، مگر اس کے دل میں یقین تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بھیجتا ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی دیر نہیں کرتی۔ مشکل وقت ایمان کی آزمائش ہوتا ہے۔ مسافر، غریب، مجبور اور کمزور کے ساتھ نیکی ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے۔ دل کی صفائی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر نیکی میں اللہ کی مدد چھپی ہوتی ہے۔ امید اور دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔